نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں. آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 56 سے شروع کریں گے. اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، سو وہ لوگ جو کافر ہوئے، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، ان کو عذاب کروں گا سخت عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور کوئی نہیں ان کا مددگار. یعنی جو لوگ بھی کفر اختیار کریں گے، مسلمان نہیں ہوں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اٹل فیصلہ فرما دیا کہ ان کو، یعنی جن لوگوں کا خاتمہ کفر پہ ہو جائے تو ان کو عذاب دردناک ہوگا، سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے آخرت میں. اور بعض اوقات دنیا میں بھی ان کے اوپر آفتیں بھی آئے گی، اور بعض اوقات یعنی مسلمانوں کے غلبہ سے وہ رسوا اور خوار ہوں گے، اور آخرت کا عذاب تو اٹل ہے. اور پھر آخرت میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور کام نیک کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، سو ان کو پورا دے گا ان کا حق. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ کو خوش نہیں آتے بے انصاف. یعنی جو لوگ جن کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور ایمان لانے کے ساتھ پھر وہ عمل نیک بھی کرتے ہیں. ایمان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی وہ مسلمان بن گیا. مثال کے طور پر ایک کافر ہے اور اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا یہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو اس کلمے کے دو جز ہیں. ایک میں اللہ کی وحدانیت ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کروں گا. اور دوسری بات جو اس میں ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے. تو اللہ کی وحدانیت جب ہم نے مان لی تو اللہ کے سارے احکامات کو بھی مانیں گے، اور اللہ کو رب بھی مانیں گے، خالق اور مالک بھی مانیں گے، اور رازق بھی مانیں گے، اور اس کے ہر حکم کو بھی مانیں گے. جس طرح وہ ہمیں
فرمائیں گے اسی طرح ہم زندگی گزاریں گے۔ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ اقرار ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہر ایک بندہ سے خود بات نہیں کرتے، وہ تو اپنے پیغمبر منتخب فرما دیتے ہیں دنیا میں، اور ان کے اوپر پھر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی وحی کے ذریعے اپنے احکامات بھیجے اور وہ پھر اپنے امت کو بتا دیتے ہیں۔ لہذا اللہ کے احکامات جتنے بھی ہیں وہ اپنے رسولوں کے ذریعہ سے ہمیں یعنی تمام انسانیت کو بتا دیے۔ اب ان پر عمل کرنا، اور پھر سب سے پہلے جو عامل ہوتا ہے وہ وہی رسول ہوتا ہے جس پر وہ حکم آتا ہے، یعنی اللہ کے احکامات سب سے پہلے پورے کرنے والے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یا جو بھی پیغمبر ہوتا ہے دنیا میں اور ان پر وحی آتی ہے تو سب سے پہلے وہ خود عمل کرتا ہے۔ یعنی اللہ حکم فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، یعنی نماز کو قائم کرو، تو سب سے پہلے پیغمبر جو ہے وہ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، اور پھر وہ طریقہ جس طریقے سے وہ ادا کرتے ہیں ساری امت بھی اس طریقے سے کرتے ہیں، لہٰذا یہ پھر ان کی سنتیں ہوتی ہیں، اور ان کا یعنی جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو پورا ادا کرنا رسول کے طریقے پر وہ اللہ کو پسند ہے۔ اگر رسول کے طریقے سے ہٹ کر کوئی اللہ کا حکم پورا کرنا چاہے تو وہ اللہ کو مقبول نہیں۔ اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہم یہ دے سکتے ہیں کہ صبح کی نماز یعنی فرض جو ہے وہ 2 رکعت ہے، اور ہم کہنے لگے کہ اللہ نے تو حکم 2 رکعت کا دیا ہے، لیکن اللہ نے تو بس کہا ہے کہ صبح کی نماز پڑھو، اور ہم صبح کی نماز پڑھیں گے، چلو ہم 4 پڑھ لیں گے، تو بظاہراً تو ہم نے 2 رکعت زیادہ پڑھ لیے، اس میں سجدے بھی زیادہ کیے، رکوع بھی زیادہ ہوا، سبق بھی زیادہ پڑھ لیا، لیکن چونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، لہذا اللہ کو یہ مقبول نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس میں کمی بیشی کرنا یعنی احکامات میں، پھر یہ اللہ کو یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یعنی جس نبی کی امت ہوتی ہے اور اس نبی کا طریقہ اس میں نہیں ہو تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتے۔ لہٰذا جو اللہ کے احکامات رسول کے طریقے پر ادا کیے جائیں تو پھر وہ اللہ کو مقبول ہوتے ہیں، اور اس کو عمل صالح کہتے ہیں، یعنی نیک اعمال اس کو کہتے ہیں کہ جو احکامات اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کیا جائے تو وہ نیک عمل ہے۔ تو جو آدمی اقرار کرے اللہ کی وحدانیت کی، ربوبیت کی، اللہ کی رب ہونے کی، اور پھر اس کا حکم نہ مانے، وہ کیسے پھر مسلمان ہوا؟ لہٰذا ہر جگہ جہاں بھی قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کامیابی کا ذکر فرمایا ہے مسلمانوں کے لیے اور جنت کا وعدہ فرمایا ہے، تو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال پر بھی توجہ یعنی آیت میں ذکر فرمایا ہے، جس طرح کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور کام نیک کیے، نیک عمل بھی ساتھ کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو ان کو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا حق پورا دیں گے، واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ کو خوش نہیں آتے بے انصاف۔ بے انصاف وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم سے روگردانی بھی کرتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں سے بھی روگردانی کرتے ہیں، یہ سب ظالم کہلاتے ہیں۔ اور جو سب سے زیادہ سخت ظالم ہے وہ تو اللہ کی وحدانیت سے جو انکار کرتے ہیں، یعنی جو کفر اختیار کرتے ہیں، وہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ پھر اس کے بعد بتدریج جتنے بھی یعنی کمی کرتے ہیں اور کوتاہی کرتے ہیں تو یہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اصل میں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، بلکہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے جب وہ کچھ بد اعمال کرتا ہے۔ لہٰذا جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جلے گا یا اس کو جو سزائیں ملتی ہیں، تو وہ اس نے خود اپنے ہاتھ سے، اپنے پیروں سے، اپنے بدن سے، اپنے اعضاء سے یہ اعمال کیے ہوتے ہیں، اس کی سزا جو ہے اس کو بھگتنا پڑتی ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ظالموں کو یعنی ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ جو اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر نہیں چلتے، نیک اعمال نہیں کرتے، لہٰذا اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتے۔ پھر اللہ پاک آگے فرماتے ہیں ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ پڑھ سناتے ہیں ہم آپ کو آیتیں اور بیان تحقیقی، یعنی ذَلِكَ نَتْلُوهُ یہ پڑھ سناتے ہیں علیک ہم آپ کو من الآیات یعنی ان آیاتوں میں سے، والذکر الحکیم اور بیان تحقیقی یعنی قرآن پاک کی جو بھی آیاتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے یہ حق اور سچ ہے، اور اس کے ماننے میں یعنی انسان کی خیر ہے کہ وہ اللہ کے طریقوں پر چلے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اللہ کے حکموں پر۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک جیسے مثال آدم علیہ السلام کی ہے۔ خلقہ من تراب، بنایا اس کو مٹی سے، ثم قال لہ کن فیکون، پھر کہا اس کو کہ ہو جا، وہ ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی سے تیار کروا دیا، اور پھر اللہ کے کن سے اس میں خون بھی جاری ہوا، اس میں رگیں بھی بن گئی، اس کے دل نے بھی کام شروع کیا، اور یہ ہر ایک چیز، ہڈیاں، پوست اور یہ جتنی بھی چیزیں انسان میں نظر آ رہی ہے وہ ایک کن کے لفظ سے یہ سب کچھ مٹی سے یعنی وجود میں آ گیا۔ تو اس میں جو نصارہ کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہوئے، تو وہ پھر کس سے پیدا ہوئے اگر اس کا کوئی باپ نہیں ہے؟ تو پھر وہ تو اللہ کے کن سے ہوا ہے، تو یعنی اللہ کی بیٹھے ہوئے، کیونکہ یہ اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ پاک نے سب انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے جواب میں کہا کہ تم تو بغیر باپ کی بات کرتے ہو۔ جو آدمی یعنی آدم علیہ السلام بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوا ہے، اس کے متعلق پھر کیا خیال ہے؟ وہ تو بدرجہ پھر تم اس کو خدا کا بیٹا مان لیتے، لہٰذا اس کی طرف تو تم یہ نہیں کہتے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے جو ماں باپ کے بغیر پیدا ہوا ہے۔ اور پھر حضرت حوا علیہ السلام جو مرد سے اللہ پاک نے پیدا فرما دی، تو اس کے متعلق پھر کیا کہیں گے تم لوگ؟ لہٰذا یہ اللہ پاک نے قدرتیں یعنی اپنی قدرتوں کو پورا کر دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، اور اللہ پاک نے بتا دیا کہ میں اس پر قدرت رکھتا ہوں کہ جس طرح چاہوں جس کو پیدا کر دوں۔ پھر حضرت حوا علیہ السلام کو مرد سے پیدا فرما دیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ قدرت دکھا دی کہ مرد سے بھی میں پیدائش کر سکتا ہوں۔ پھر آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تینوں قدرتیں دنیا میں عیاں ہوئی اور لوگوں کو دکھائی گئی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الحق من ربک، حق ہے، حق وہ ہے جو تیرے رب کا ہے، فلا تکن من الممترین، پھر آپ مت رہ شک لانے والوں میں سے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اشارہ تو
پیغمبر علیہ کی طرف فرما رہے ہیں، لیکن اس سے پوری امت اور پوری انسانیت مراد ہے، کیونکہ پیغمبر تو بدرجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان رکھنے والے اور اللہ کی بات کو ماننے اور حق سچ ماننے والے ہوتے ہیں، لیکن پوری امت کو اور پوری انسانیت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بات سے یعنی شک میں نہ پڑو کہ وہ کس کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے بیٹے ہوئے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو لہٰذا آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، آبا علیہ السلام کو مرد سے پیدا فرما دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا۔ تو یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، اور اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں کائنات میں، وہ یعنی جس طرح چاہے تصرف فرما سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ تمام کائنات کو پیدا فرمایا ہے اور اس میں تصرف کا حق بھی رکھتے ہیں، وہ جس طرح اور جس وقت بھی چاہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان چیزوں کی خاصیتوں کو بدل بھی سکتے ہیں، اور ان کی جو صفات ہے ان میں بھی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی اس کے اشارے فرما دیے، جس طرح کہ یعنی آگ جو جلاتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈال دیے گئے تو ان کو نہیں جلایا، اللہ پاک نے اس وقت آگ میں سے وہ صفت نکال دی، اور صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے نکال دی کہ صرف ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلا رہے، باقی جو ہے نا سب چیزوں کو جلا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرتیں ہیں۔ اسی طرح پانی میں ڈبونے میں یہ ڈبونے کی صفت ہے، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے پورے لشکر کو پار کر دیا، وہ نہیں اس میں ڈوبے، لیکن فرعونی جب اس میں داخل ہوئے تو اللہ پاک نے حکم دیا تو وہ سارے پانی میں ڈوب گئے۔ اور اسی طرح یعنی پانی میں جو یعنی اللہ پاک نے پیاس بجھانے کی صفت رکھی ہے، تو وہ جو طالوت کے ساتھ یعنی جو قوم تھی اور انہوں نے ان کی بات نہیں مانی اور زیادہ پانی پیا تو ان کے پیٹ پھول گئے، لیکن ان کی پیاسیں نہیں بجھی۔ لہٰذا اللہ پاک نے یہ قدرت دکھا دی، اور جن لوگوں نے پانی پیا بھی نہیں تھا تو ان کی پیاس بھی بجھ گئی، اور جنہوں نے ایک چلو پانی پیا تھا تو ان کی پیاس بھی بجھ گئی، لیکن جنہوں نے زیادہ پانی پیا تھا ان کی پیاس ہی نہیں بجھی، حالانکہ ان کی تو زیادہ پیاس بجھنی چاہیے تھی کیونکہ انہوں نے زیادہ پانی پیا تھا۔ لہٰذا اللہ کے حکم میں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی ہر چیز میں تصرف قائم کیے ہوئے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ اللہ ہر چیز پر تصرف رکھ سکتے ہیں، اور اللہ قدیر ذات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔